الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب 2 جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اور آج ہم اس کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے قبلہ و مسجد. آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کس طریقے سے مشق حل کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشق کس طریقے سے حل کرتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ایک بار سن لیجئے کہ جب بھی مشق حل کی جائے گی تو آپ نے سوال کو بڑی توجہ سے اور غور سے سننا ہے، ویڈیو کو اس کے بعد روک دینا ہے اور خود سے جواب دہرانے کی کوشش کرنی ہے. پھر ویڈیو کو دوبارہ شروع کرنا ہے اور میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانے کی کوشش کرنی ہے. اس طرح کریں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات بھی ساتھ ساتھ یاد ہوتے رہیں گے. تو آئیے چلتے ہیں سبق کی مشق کی جانب. سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے؟ 1 مسجد حرام، 2 مسجد اقصی، 3 مسجد قبا، اور 4 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. درست جواب ہے مسجد حرام. ب، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے شعبان. پہلی آپشن ہے 1 ہجری میں، دوسری آپشن ہے 2 ہجری میں، تیسری 3 ہجری میں، اور چوتھی آپشن ہے 4 ہجری میں. درست جواب ہے 2 ہجری میں. جیم، دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے؟ 1 مسجد اقصی، 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، 3 مسجد قبا، 4 خانہ کعبہ. درست جواب ہے خانہ کعبہ. دال، مسلمانوں کے باہمی تعلقات، پیار اور اتفاق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے؟ 1 مسجد، 2 یونیورسٹی، 3 اسکول، 4 کالج. درست جواب ہے مسجد ہے. مکہ مکرمہ کو بکہ کہا گیا ہے؟ 1 سورہ آل عمران میں، 2 سورۃ المائدہ میں، 3 سورۃ التوبہ میں، 4 سورۃ الفتح میں. درست جواب ہے سورہ آل عمران میں. سوال نمبر 2، درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں. الف، قبلے کی طرف رخ کیے بغیر کوئی ڈیش ادا نہیں ہوتی. درست جواب ہے نماز. ب، خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلی ڈیش ہے؟ درست جواب ہے مسجد. جیم، خانہ کعبہ مسلمانوں کے ڈیش کی علامت ہے؟ درست جواب ہے اتحاد. دال، مسجد میں مسلمان ڈیش نماز ادا کرتے ہیں؟ درست جواب ہے با جماعت ہے. مسجد میں ڈیش اور بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے؟ درست جواب ہے شور و غل. سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے. مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے. خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی 5ویں لائن سے ملائیں گے.
قبلے کی تبدیلی کا حکم شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ مسجد کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کالم الف کی 5ویں لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے۔ بیت المقدس یروشلم فلسطین میں ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ سمت جس طرف مسلمان اپنا منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ بے، قبلے کی تبدیلی کا حکم کب اور کہاں نازل ہوا؟ جواب، قبلے کی تبدیلی کا حکم شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ جس مسجد میں نماز ظہر کے دوران یہ حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ جیم، بیت المقدس کو اور کیا کہتے ہیں؟ جواب، مدینہ منورہ میں شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ دال، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ جواب، دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی جوابات آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، یہیں سے ان جوابات کو نوٹ کر لیجئے اور اچھے سے یاد بھی کیجئے۔ جی پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم نے پوری مشق حل کی ہے۔ 2 اور ضروری کام کرنے والے ہیں جو آپ نے خاص طور پر کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے والد محترم یا بھائی کے ساتھ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت کو پختہ کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرنا ہے، اور ہو سکے تو مسجد میں خوشبو جلانی ہے، یعنی جیسے اگربتی والی خوشبو ہوتی ہے اس کو جلا لیجئے تاکہ مسجد میں خوشبو ہو جائے۔ تو ان دونوں کاموں کا آپ کو یقیناً ڈھیر ثواب ملے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ پوری مشق حل کی اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی ضرور مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔